کسی اسلامی ملک کے ایسے نہیں ہیں، ملک پاکستان کے ایسے۔ اور پھر اگلی بات کہ ان کو پاکستان میں ان کو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اختیار حاصل ہے کہ یہ اسلامی قانون نافذ کر دیں۔ یہ تو ہٹ درمی ہے نا، کہتے ہیں نا من حرامی کے حجتاں ڈھیر، یہ تو یہ مسئلہ ہے نا کہ کرنا نہیں چاہتے، کہیں وہ سودی نظام ہے، یہ ہے وہ ہے سارا کچھ، اور پھنسے ہوئے ہیں اور دل نہیں مانتا، فسق و فجور میں مبتلا ہے خود، اس لیے ورنہ ان کو اختیار حاصل ہے، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اختیار حاصل ہے تو ایسا ملک اسلامی ملک ہے، جب اسلامی ملک ہے تو اس میں جو ہے نا دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین کا نام لے کے کوئی دہشت گردی کرے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ تحریک چلائیں، آپ احتجاج کریں، آپ جو کریں، آپ اسمبلی تک پہنچیں، آپ بات کریں، قوانین جو اسلام کے خلاف ہیں ان کو چیلنج کریں، لیکن آپ دہشت گردی نہیں کر سکتے۔ اس لیے الحمدللہ پاکستان آرمی یہ سمجھتی ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے، جب تک اندھیرے میں تھے تو اندھیرے میں تھے، اب سمجھتی ہے، اور ایجنسیز جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ الحمدللہ علماء جو ہیں وہ مدارس چلانے والے، مساجد میں کام کرنے والے علماء، وہ کبھی بھی دہشت گردوں کا اعلی کار نہیں بنے، کبھی بھی دہشت گردی کی انہوں نے تائید نہیں کی۔ اور جس پڑوسی ملک سے دہشت گرد آتے ہیں ہماری ایجنسیز کو پتہ چل چکا ہے، جس پڑوسی ملک سے دہشت گردوں کے لیے سارا سامان آتا ہے ہماری ایجنسیز کو پتہ چل چکا ہے، سب جانتے ہیں کہ دہشت گرد اصل میں کون ہے۔ تو جہاد کے نام پہ، قتال کے نام پہ دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قتال کا حقیقی جو معنی ہے وہی قتال ہے، باقاعدہ طور، مثال کے طور پر کشمیر فتح نہیں ہو رہا، وہ آزاد نہیں ہو رہا، آزاد نہیں کر رہے، تو ملک پاکستان اگر انڈیا کے ساتھ اگر سمجھتا ہے کہ ہمیں جو ہے جہاد کرنا چاہیے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں اب اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، تو پھر قتال ہوگا، پھر جہاد ہوگا، اسے جہاد کہیں گے۔ پھر اگر ضرورت پڑے گی فوج کے ساتھ ساتھ تمام ملک پاکستان کے تمام جوان فوج کے شانہ بشانہ ہو کے لڑیں گے، اور تاریخ میں ایسے ہوا ہے۔ اس لیے اس کا معنی صحیح جو ہے وہی سمجھا جائے۔ فرمایا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کر دیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اور یہ ہے حقیقت کیا ہے کہ تمہیں ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندیدہ کیا؟ کہ جہاد ناپسندیدہ مطلب یہ کہ نقصان ظاہر نظر آتا ہے کہ اتنا نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ قتال اور دشمن کی طاقت جب بڑی ہو، فوج بڑی ہو، پھر جب نظر آتا ہے، فرمایا تم ناپسند کرتے ہو اس کو۔ یہ جو طبعی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اس کی بات ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور فرمایا شاید کہ ایسا ہو، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو ایک چیز کو تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ نفع والی ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ تو قتال کی فرضیت جب امیر المؤمنین، جب کسی بھی اسلامی ملک کا بادشاہ، وزیر اعظم جب باقاعدہ طور پر اعلان کرے تو وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں قتال کرنا، اللہ کے رستے میں نکلنا۔
اور وہ ممالک جیسے کہ مقبوضہ کشمیر یا افغانستان کی صورتحال رہی، تو جب کفار ملک پہ قابض ہو جائیں اور ایک مخصوص طبقہ، چھوٹا طبقہ ہے، وہ مخصوص طبقہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا کفار کے تابع ہو کر رہنا چاہیے، تو یہ غلط ہے۔ پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، پھر اگر کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا پھر بھی اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کریں، جیسے کہ طالبان نے کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت سے نوازا، کامیابی، کامرانی اور فتح سے اللہ پاک نے انہیں نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بھی اس کی کہ قتال کی فرضیت کیا چیز ہے، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مقتدر لوگوں کو اللہ پاک سمجھ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ظاہر ہے آج کل جیسے ایٹم کا دور ہے تو اس طرح جنگیں جو چھیڑنا یہ تو نقصان دہ ہے، لیکن کچھ بات میں بھی دم ہونا چاہیے۔ مسلمان پس رہے ہیں بیچارے اور کوئی ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی سفارتی تعلقات منقطع کر کے یا دھمکی دے کے اس طرح سے کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے؟ مسلمان کشمیر میں، فلسطین میں، ہر جگہ پر۔ ہاں یہ خوش آئند بات ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور پاکستان کے وزیر اعظم انہوں نے یہ کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا اس وقت تک ہم اسرائیل کو بالکل تسلیم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ اچھی بات ہے، اور باقی جو عرب ممالک ہیں اللہ پاک ان کو بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ وہ جناب اسرائیل کے ساتھ، اللہ پاک نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ یہ یہود و نصارہ یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا آپ ان کی تابعداری کریں، ان کی ملت کی تابعداری کریں، انہی کے دین پہ چلے جائیں، یہ تب خوش ہوں گے، ورنہ یہ خوش نہیں ہو سکتے، ورنہ یہ بالکل خوش نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کا درد نصیب فرمائے کہ مسلمان جو پس رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں موقع بنتا ہے قتال فی سبیل اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔